الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 11 کی تفصیل، اس کے مسائل کو آپ نے سماعت فرمایا، جس کا عنوان تھا قربانی کا جانور ہم کیسے ذبح کریں، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، وہ پوری تفصیل آپ نے سماعت فرما لی۔ اب سلسلہ نمبر 12 جس کا عنوان ہے عیدین کے دن، یعنی بقرہ عید اور عید الفطر کے دن کے مسنون اور مستحب اعمال کیا ہیں۔ محترم سامعین، اسلام میں آداب و اصول کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے ہر حصے اور زندگی کے ہر شعبے کے آداب اور طریقے سکھائے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے ہر گوشے کا احاطہ فرمایا ہے۔ انہی بتائے ہوئے طریقے و آداب کا نام سنت اور شریعت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے میری سنت، میرے طریقے کو محبوب رکھا، اس نے مجھے محبوب رکھا۔ جس نے میرے سنت اور میرے طریقے کو محبوب رکھا، اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لہذا ایک مسلمان اور نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر نیک عمل کو سنت طریقے پر، اس کے آداب کے مطابق انجام دیں، تاکہ ہمارے اعمال مقبول اور محبوب بن جائیں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن کے مسنون اور سنت اعمال، جنہیں ہم بالترتیب نمبر وار سماعت فرمائیں گے۔ نمبر 1، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن صبح جلدی اٹھنا۔ نمبر 2، اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا۔ نمبر 3، غسل کرنا، نہانا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، یعنی منہ دھونا، دانتوں کو صاف کرنا، لیکن مسواک سنت ہے۔ نمبر 5، اچھے اور عمدہ کپڑے پہننا، اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیا کپڑا ہو تو بہتر ہے، نہیں تو کم از کم اچھا اور عمدہ صاف ستھرا کپڑا پہننا۔ نمبر 6، خوشبو لگانا، سرما لگانا۔ نمبر 7، عیدگاہ سویرے جانا۔ نمبر 8، عیدگاہ پیدل جانا، سواری سے نہیں جانا، لیکن اگر کوئی سواری سے جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ عیدگاہ پیدل جایا جائے۔ اب اگر کوئی معذور ہے، مجبور ہے، پیدل چل نہیں سکتا، تو اسے سواری سے لے کے جائیں۔ نمبر 9، عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر تشریق۔ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر تشریق، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرنا۔ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا۔ اگر بقرہ عید کی نماز ہے، بقرہ عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو یہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کو بلند آواز سے زور پڑھنا۔ اور اگر عید کی نماز ہے، عید الفطر کی نماز ہے، تو آہستہ آواز سے پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ نمبر 10، عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، یہ مسنون ہے۔
عید کی نماز، عیدین، بقرعید کی نماز، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ شہر کی مسجد میں بھی عیدین کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 11، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ عیدگاہ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے ہیں، اور اپنے مرحومین کی، اپنے اہل خانہ، اہل خاندان کے جو مرحومین ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی قبروں پر جانا اور وہاں پہ دعا وغیرہ کرنا، ان کے لیے نجات کی، بخشش کی دعائیں کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا اس دن معمول رہا ہے۔ نمبر 12، عید الاضحیٰ، بقرعید کے دن، یعنی عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، نماز کے بعد اپنی قربانی کے گوشت سے کھائے۔ لیکن کچھ لوگ اس دن کے نہ کھانے کو روزے سے تعبیر کہتے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ عید کے دن، بقرعید کے دن کوئی روزہ نہیں۔ اگر روزہ کوئی رکھتا ہے اور اس عید کی نماز تک بھوکے رہنے کا نام روزہ رکھ دیتا ہے تو یہ گناہ ہے، کیونکہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن کوئی روزہ نہیں۔ ہاں، مستحب ہے، بہتر ہے کہ آپ نماز کے بعد اپنی قربانی کا ہی گوشت کھائیں، اسی سے اسی کا گوشت کھائیں، یہ چیز ضرور ہے، لیکن یہ چیز روزہ نہیں ہے، اسے روزہ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے، کرتا ہے، یہ سمجھ کے کرتا ہے تو وہ گناہ ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالی وہ اپنی قربانی کی گوشت سے اس لیے کھائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی ایک ضیافت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن میزبانی کر رہے ہیں اپنے بندوں کی۔ اگر نماز سے پہلے کچھ کھا لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نہ کھانا مستحب ہے۔ اور عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے، یہ تو بقرعید تھی کہ نہ کھا کر کے جانا اور نماز کے بعد آ کر کے کھانا، یہ مستحب تھا۔ اور عید کے دن، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے 1 عدد یا 3 عدد، 5 عدد کھجور کھانا یا کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، یہ سنت ہے۔ نمبر 13، بقرعید اور عید کے دن گھر میں یا مسجد میں کہیں بھی کوئی نفل نماز نہ پڑھنا۔ چیز کو دھیان میں رکھیں، اگر کوئی اشراق کی پابندی کرتا ہے، چاشت کی پابندی کرتا ہے، تو عید کے دن، بقرعید کے دن گھر میں یا مسجد میں کہیں بھی عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اشراق کے پابند حضرات بھی اس دن اپنی اشراق نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 4، عید کے دن مبارکباد دینا، ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرنا، مبارکباد پیش کرنا، یہ درست ہے، مستحب ہے، کیونکہ صحابہ کرام، تابعین کے کئی اقوال اور افعال سے عید کی مبارکباد دینا ثابت ہے۔ اس لیے علماء کرام نے تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا منکم کے ذریعے سے مبارکباد دینا مستحب قرار دیا ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عید کے دن نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی اور تقبل اللہ منا ومنکم کہا، تو آپ نے بھی تقبل اللہ منا ومنکم کہا۔ سنن الکبریٰ للبیہقی، حدیث نمبر 5814۔ نمبر 15، نماز کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔ ہمارے مسلم بھائی، ہمارے نوجوان ساتھی عید کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد بھاگنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک واجب چھوٹ جاتا ہے، خطبہ نہیں سنتے، خطبہ سنے بغیر چلے جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، عید کے دن عید کی نماز کا خطبہ سننا، بقرعید کی نماز کا خطبہ سننا واجب ہے۔ سننے کے بعد ہی اپنے گھروں کو جائیں، بغیر سنے نہ جائیں۔ اب یہاں سے ہم عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم عید کی نماز کس طریقے سے اس کی نیت کریں گے،
اس کو کیسے ادا کریں گے؟ عید کی نماز واجب ہے اور یہ 2 رکعت ہیں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہیں۔ اس کی نیت کچھ اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی یا عید الاضحیٰ واجب کی، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر 3 تکبیریں اور کہیں گے، 2 تکبیروں میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اس طریقے سے 1 رکعت پوری کر لیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پہلے 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے 3 تکبیریں کہیں گے اور تینوں میں ہاتھ کو چھوڑ دیں گے اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے ہماری نماز ترتیب کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ محترم سامعین، اگر ان مسنون و سنت اعمال کے مطابق ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقرعید کی نماز، عید کی نماز ادا کریں گے، پورے سنت طریقے پہ ہم عید الاضحیٰ اور بقرعید کی نماز ادا کریں گے، تو نہ صرف یہ کہ ہمیں عید کی خوشیاں میسر ہو جائیں گی، حاصل ہو جائیں گی، بلکہ ساتھ میں سنت طریقے پر ان اعمال کو انجام دینے کی وجہ سے ہمارا ہر عمل ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، ہمارے لیے ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عید الاضحیٰ کے دن سنت طریقے پر ہر اعمال کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ قربانی کے تعلق سے ہماری 12 قسطیں آپ کے سامنے آئیں، سلسلہ وار آئیں، اور اب انشاءاللہ اگلی قسط عقیقے سے متعلق ہوگی، جسے انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں آپ کی سماعت کے حوالے کریں گے۔